الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں دہرا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ایک
بڑا عنوان جسے کلام پاک عبدم من عبادنا کہتا ہے، اور حدیث پاک جنہیں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کہتی ہے، ان کے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات تک ہم پہنچ گئے تھے سبقاً۔ کلام پاک میں ان حضرات کے 3 اسفار کا ذکر ہے، 3 مرحلوں کا ذکر ہے، یعنی جہاں واقعات پیش آئے جن کی تعویل کا مسئلہ چلا تھا وہ مراد ہے میری۔ پھر ان کے بعد جب تینوں باتیں پوری ہوئیں اور جدا ہونے کا وقت آیا تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 3 اعمال کی وضاحت فرمائی، اور پھر اس کے بعد علماء نے لکھا ہے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام جہاں اللہ کو منظور تھا اس راہ ہو لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام واپس بنی اسرائیل میں آ گئے۔ اس کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل سیگانہ یا دوسرے اکابر نے چہارگانہ کے عنوان سے جو باب باندھا ہے اس کو ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں 4 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا نام یا لقب کیا تھا، اور دوسری یہ بات بحث پر اپنا آتی ہے کہ آیا حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے، اور تیسری بات یہ زیر بحث آتی ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اب بھی حیات ہیں یا اس دنیا سے اپنی زندگی پوری کر کے پردہ فرما گئے، اور چوتھی بات یہ زیر بحث آتی ہے کہ جو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں بار بار آتی ہے اور اسے علماء کی زبان میں تکوین کہتے ہیں۔ پہلی کی جو بحث تھی، پہلے سوال کی پہلی بات کی، وہ بھی ہم نے پڑھ لی، دوسرے کا خلاصہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور گزشتہ جمعہ میں نے تیسری بات کے کچھ ابتدائی حصے پڑھے، اور آج بھی اسی پر ہی چند باتیں عرض کروں گا۔ کہ یہ ایک بڑا اپنا مسئلہ زیر بحث رہا علماء میں، عوام میں، کہ آیا حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اب بھی حیات ہیں یا اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ مسائل سہگانہ میں سے تیسری بات ہے۔ اس کا کچھ ابتدائی حصہ میں نے گزشتہ جمعہ پڑھا، آپ میں سے جو تھے ان کے ذہن میں ہوگا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر گزشتہ جمعہ میرا درس رک گیا تھا۔ اس بات کو پڑھنے سے پہلے چند ایک اور باتیں بھی ذہن نشین کر لیں۔ ان باتوں کے ضمن میں کئی باتیں اور کئی اسباق اکابر نے میرے اور آپ کے لیے لکھے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ میں اور آپ ان کو کتنا ذہن میں رکھتے ہیں اور کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ علماء اور پھر علماء کے بڑے 2 عنوان،
وہ دونوں ہمارے لیے خاص ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کے مسئلے پہ دونوں طرف دونوں ہیں۔ دونوں سے مراد یہ کچھ حضرات ادھر ہیں، کچھ حضرات ادھر ہیں، یعنی کچھ حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اپنی حیات جو اللہ نے ان کو دی تھی اس دنیا میں اس حیات کو پا کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور چلے، اور دوسرے ہمارے اکابر وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کا دور مکمل اس دنیا میں ابھی نہیں ہوا، وہ زندہ ہیں اور اب بھی ہیں اور اسی دنیا میں ہیں۔ دیکھیں، گزشتہ جمعہ میں نے ایک بات عرض کی تھی، اگر وہ ذہن میں لے آئیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ان کے مسئلے میں اکٹھی ہے۔ وہاں سارے کے سارے ایک ہی جیسے اجماع امت کہتے ہیں۔ البتہ حضرت خضر علیہ السلام کے مسئلے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء، پھر علماء میں دو بڑے عنوان، علماء اور صوفیاء، وہ اس مسئلے میں دو جانب بٹے، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور دونوں طرف کے دونوں حضرات خاص ہیں۔ اس لیے اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے مسئلے میں یا حضرت کی حیات کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں طرف بڑے حضرات ہیں، اور ظاہر بات ہے ان حضرات میں اگر کوئی علمی اختلاف آیا ہے تو اس کے کارن وہ تو نہیں ہوتے جو میرے اور آپ کے اختلافات کے ہوتے ہیں، دونوں جانب دلائل ہیں۔ مثلا جو حضرات اس نظریے کے قائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا کا دور اپنا پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے، وہ اپنے اس نظریے پر کم از کم 3 کلام پاک کی آیات پیش کرتے ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا احادیث طیبہ پیش کرتے ہیں، مثلا اب اگر احادیث طیبہ کو دیکھتے ہوئے آئیں آپ، وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک رات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت زمین پر جو لوگ زندہ ہیں وہ آج سے 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہیں گے، ان پر موت واقع ہو جائے گی۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ اب وہ حضرات جو فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات نہیں ہیں، ان کے دلائل میں سے ایک میں ترتیب کے لحاظ سے نہیں چل رہا ہوں، بات کو سمجھانا مقصد ہے، وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ الفاظ پہ غور فرمائیں کہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت جو لوگ زندہ حیات ہیں اس زمین پر آج سے 100 سال کے بعد وہ زندہ نہیں رہیں گے۔
وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر تب تلک حضرت خضر علیہ السلام حیات بھی اگر تھے تو پھر اس حدیث کے مطابق وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی اس کے 100 سال بعد زیادہ وہ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کے ہوتے ہوئے، اور ظاہر بات ہے میں نے ابھی عرض کیا بڑی مشہور حدیث ہے حضور کی، وہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے ہوتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی زندگی کا کوئی نظریہ قائم نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کیا جائے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ اچھا، وہ حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ مثلا وہ فرماتے ہیں کہ کلام پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ وہ علماء فرماتے ہیں اللہ پاک کے اس پاک کلام کی آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو لمبی زندگی نہیں دی یا کسی کو جو ہے وہ ابدی حیات نہیں دی، ہم نے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی کو ہم نے ابدی حیات نہیں دی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کسی کو حیات ابدی نہیں دی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں، وہ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے میرے پیغمبر آپ سے پہلے کسی کو بھی حیات ابدی نہیں دی ہے تو اس میں حضرت خضر بھی آ گئے، اس لیے کہ وہ حضور سے پہلے تھے۔ اچھا، اسی طرح وہ حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ کلام پاک کے ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اب وہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت پاک فرما رہی ہے کہ حضور سے پہلے رسول گزر چکے ہیں تو پھر اس میں حضرت خضر بھی جا چکے ہیں۔ بس اس آیت کے ہوتے ہوئے پھر کوئی شخص اس نظریے پر قائم رہے تو ان کے نزدیک یہ بات صحیح نہیں بنتی۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے نظریات میں سے ایک یہ، ہمارے نظریات کے دلائل میں سے یہ ایک اور دلیل۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، اسی طرح وہ حضرات ایک اور کلام پاک کے مقام کو بھی پیش فرماتے ہیں اپنا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو جملہ ہے معنی کیا؟ فرمایا معنی یہ کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام حیات ہوتے تو پھر ان کے لیے یہ فرض تھا کہ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ پھر اپنا بدر میں، احد میں، حنین میں حضرت خضر کو آنا چاہیے تھا۔ وہ فرماتے ہیں ایسی کوئی روایت جو ہے وہ اپنا نظر نہیں آتی کہ بدر میں، ہاں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بدر میں خدا کے فرشتے آئے، لیکن حضرت خضر کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلتا ہے حضرت خضر نہیں آئے۔ جب نہیں آئے تو وہ فرماتے ہیں کہ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اس آیت پاک کے ہوتے ہوئے پھر یہ آیت پاک حضرت خضر کو حضرت خضر کے بارے میں حیات کا عقیدہ پہ رہنے نہیں دیتے۔ ہاں، اور اگر حیات تھے تو وہ علماء فرماتے ہیں پھر حضرت خضر علیہ السلام کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آنا تھا۔ جب نہیں آئے تو وہ فرمایا ثابت ہو گیا کہ پھر وہ حیات نہیں۔
میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ وہ حضرات اپنے دلائل دے رہے ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں ہیں. اور یہ جو میں نے 3 یا 4 باتیں ان کی پیش کی ہیں نا، ان میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی بھی مشکل نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تو 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. مثلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، یہ بھی بڑی آسان ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، یہ بھی بہت آسان. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس سے بھی جو مسئلہ ثابت کریں بڑا آسان ہے. اور پھر جو حدیث پاک وہ پیش کرتے ہیں احادیث طیبہ میں سے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس وقت زمین پر زندہ ہیں وہ آج سے 100 سال کے بعد چلے جائیں. یہ بھی بڑا آسان ہے. وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر تب تلک کسی دلیل سے حضرت خضر حیات مان بھی لے جائیں تو پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث جو حضور کی ہے جس میں حضور نے زمین پر 100 سال کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے یہ حضور کی زندگی پاک کے آخری دنوں کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں اگر تب تلک حیات بھی تھے تو پھر اس حدیث کے بعد تو پھر یعنی بات ختم ہو جاتی ہے کہ 100 سال کے اندر پھر وہ بھی چلے گئے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ وہ حضرات ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت اپنے زندگی جو قدرت نے ان کو دی اس کو پورا کیا اور پھر اس دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ ان کے دلائل ہیں. کوئی مشکل ہے؟ اچھا آئیے اب دوسری طرف. میں نے عرض کیا تھا علماء اور پھر علماء میں 2 بڑے عنوان. ایک وہ اکابر ہیں جو انسان کے وجود کے لحاظ سے انسان پر محنت کرتے ہیں، عقیدے کی، اعمال کی. اور دوسرے وہ حضرات ہیں جنہیں صوفیاء کہا جاتا ہے، وہ انسان کی روح پر محنت کرتے ہیں. مقصد ان کا بھی عقیدہ اور اعمال ہوتے ہیں. ہاں منزل دونوں کی ایک ہے. لیکن وہ جو حضرات ہیں انہوں نے تو اپنا نظریہ پیش کر دیا اور اس کے دلائل بھی دے دیے. اچھا ابھی میں نے عرض کیا، دھیان میری طرف رہے، میں نے ابھی عرض کیا یہ جو مثال کے طور پر میں نے ان کے 4 دلائل کا خلاصہ پیش کیا ہے، یہ کوئی مشکل ہے؟ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. چاہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد والی بات ہو یا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل والی بات ہو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والی بات ہو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والی بات ہو، یا احادیث طیبہ میں سے حدیث شریف کی بات ہو 100 سال والی. جب یہ بات آپ کو اور میرے کو 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے تو پھر اتنے بڑے صوفیاء، اتنے بڑے علم کے جن کو قدرت نے علم سے نوازا ہو، تقوی سے نوازا ہو، کیا ان کو یہ مسائل یا دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے تھے؟ آخر سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر اگر جب آپ دیکھیں جو علماء حیات خضر کے قائل نہیں ہیں ان کے یہ دلائل اگر آپ کے اور میرے آگے ہیں تو صوفیاء کے آگے بھی تھے. اچھا اور ایک بات سنیں آپ، کلام پاک کی آیت پاک آ جائے یا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آ جائے، سر تسلیم خم ہم ہیں. آپ کے اور ہمارے اعمال میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اللہ کی عنایت سے میں اور آپ انکار کی جرت نہیں کرتے الحمدللہ. ہاں اعمال میں آپ اور ہم کمزور ہو سکتے ہیں اور وہ ہیں.
لیکن انکار تو نہیں کرتے. تو جو صوفیاء، جو اتقیاء، اللہ کے نیک بندے، وہ ان کے آگے جو اکابر کے یہ دلائل آئے، اور میں نے ابھی عرض کیا وہ تھے بھی وہ دلائل 2 اور 2 4 کی طرح ہیں، تو کیا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے؟ آپ کو اور مجھے سمجھ میں آتے ہیں تو ان کو نہیں آئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اور ہم انکار کی جرت نہیں کر سکتے تو اتقیاء، ان صوفیاء کے بارے میں ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کلام پاک یا احادیث طیبہ کے دلائل کے آگے کسی قسم کی جرت کریں گے؟ آخر سوال تو ہے پھر وہ اپنا حیات خضر کے قائل کس طرح ہوئے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کا جو مسئلہ ہے اس میں حضور کی پوری امت ایک ہی جگہ پر کھڑی ہے، جسے اجماع امت کہتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی حیات کا انکار کر کے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی شخص اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی زندگی کا مسئلہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین کی جتنی بھی باتیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ضروریات دین کی جتنی بھی باتیں ہیں ان تمام کا ایمان کے لیے اقرار ضروری ہوتا ہے. البتہ کفر کے لیے ان تمام کا انکار ضروری نہیں ہوتا. کسی ایک کے انکار سے بھی انسان اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. اس لیے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حیات عیسیٰ بن مریم کے مسئلے کا کوئی شخص انکار کر کے پھر وہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا. اس لیے حضرت کے مسئلے پر تو حضور کی امت پوری اکٹھی ہے. البتہ حضرت خضر علیہ السلام کے مسئلے میں جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء 2 حصوں میں بٹے، تو میں نے ابھی عرض کیا کہ جو مثلاً کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کے اپنے دلائل ہیں جن کا میں نے 3-4 حوالے ان کے پڑھے بھی. پھر دہراتا ہوں، مشکل ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح وہ سمجھ آ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ دوسری جانب جو حضرات ہیں وہ بھی اللہ کی عنایت سے، اللہ کے فضل سے علم کے پہاڑ تھے، ان کے آگے بھی یہ سارے دلائل موجود تھے سامنے والے علماء کے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حیات خضر کا اقرار کیا اور وہ آخر تک رہے اسی مسئلے پر. آخر ان کے بھی تو کوئی دلائل ہوں گے. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حیات خضر علیہ السلام کے مسئلے میں مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، ذہن میں رکھنا. یہ بات آج یہیں رک نہیں جائے گی، تھوڑا چلے گی آگے جب تک اللہ کو منظور ہوگا. لیکن پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، پہلے میں نے ذکر کیا نا علماء کا، اب بات آ رہی ہے صوفیاء کی. صوفیاء کا معنی سمجھتے ہیں؟ آپ کے ہاں ایک لفظ عام مشہور رہا نا صوفی، تو صوفیاء اسی کی جمع ہے. آپ کو پتہ ہے پرانے لوگ اللہ والوں کو صوفیاء کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب تو میں اور آپ آ گئے نا، جس نے تھوڑی سی داڑھی رکھ لی اس کو صوفی بنا دیا. یہ معنی نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کی گھڑنتو لغت ہے. اکابر ایسے شخص کو صوفی نہیں کہتے تھے، خاص حضرات کو صوفی یا صوفیاء کہتے تھے. ہمارا اور آپ کا تو خیر اب ایسا صحیح حال ہے، اللہ ہی رحم فرمائے بس. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک مسئلہ کہ جو علماء ہیں نا ان میں تو اس مسئلے پر اختلاف ہے علمی، حضرت خضر کی زندگی کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں کہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو علماء ہیں ان میں تو یہ اس سرخی پر 2 حصے بنے ہیں کہ وہ ان میں یہ بھی ہیں جو فرماتے ہیں حضرت خضر اس دنیا سے چلے گئے،
اور ایسے بھی ہیں جو فرماتے ہیں کہ حضرت خضر اس دنیا میں ہیں، لیکن حضرت نے لکھا ہے جو صوفیاء ہیں وہ سارے کے سارے اس مسئلے پر اکٹھے ہیں کہ حضرت خضر حیات ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں، علمی اختلاف علماء میں ہے، صوفیاء سارے کے سارے، حضرت نے لکھا ہے صوفیاء سارے کے سارے متفق ہیں۔ اللہ کی شان ہے، ہر اکابر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ خیر یہ جو مسئلہ ہے یہ آگے آئے گا قصص الانبیاء میں اپنے مرحلے پر، ابھی تو آپ زندہ ہو نا، اور بولو تو صحیح۔ البتہ مجھے ایک بات یاد آئی، مجھے یہ یاد پڑ رہا ہے استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ کسی صاحب نے تقریر کے دوران پوچھا، دھیان دینا، کہ حضرت مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ یہ مسئلہ میری اس بات سے اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اختلافی ہے یا نہیں، اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اچھا پھر جو مجمع ہوتا ہے سامنے، یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے سامنے بریلوی مسلک کے حضرات بھی ہوں، اہل حدیث با اصطلاح جدید مسلک کے حضرات بھی ہوں، اور دیوبند مسلک کے حضرات بھی ہوں۔ مجمع میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اچھا جب یہ مسئلہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تقریر کے دوران مجمع میں پوچھا گیا، کبھی کبھی کچھ لوگوں کا مقصد شرارت بھی ہوتا ہے، اختلافی باتوں کو پوچھ پاچھ کے چھیڑ چھاڑ کے۔ پتہ ہے حضرت نے جب وہ پرچی پڑھی نا تو حضرت نے فرمایا بھائی بات سنو، اس کا جو جواب ہے، فرمایا جو ہیں نا بریلوی مسلک کے ان کے سارے سنتے ہیں، اور جو ہیں اہل حدیث با اصطلاح جدید مسلک کے ان کا ایک بھی نہیں سنتا، اور جو ہیں دیوبند حضرات کے ان کے کوئی سنتے ہیں کوئی نہیں سنتے۔ علامہ خالد محمود صاحب تو پھر علامہ خالد محمود صاحب تھے نا۔ تو بہرحال معذرت کے ساتھ میں دوسری طرف آ گیا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا ادریس کاندلوی رحمت، ناراض تو نہیں ہے مولانا ادریس، مجھے یہ باتیں یاد نہیں، پر بیٹھتے کبھی آ جاتی ہیں تو پھر جو آ جاتی ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں، ورنہ مجھے یاد ہے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن 2006 میں نے پڑھی تھی جہاز میں، خطبات خالد اس زمانے میں مجھے حضرت خود ہی لا کر دیے تھے، تو یہ بات اس میں لکھی ہوئی تھی، یہ نہیں ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آ گئی، پتہ نہیں آپ کی برکت ہے یا کیا ہے پتہ نہیں۔ تو بہرحال مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو علماء ہیں ان میں اس مسئلے میں علمی اختلاف رہا کہ حضرت خضر حیات ہیں اور نہیں ہیں، لیکن حضرت ہی نے لکھا ہے کہ البتہ صوفیاء 100% سارے کے سارے اکٹھے ہیں کہ حضرت خضر اب بھی حیات ہیں۔ تو میں نے میری بات پھر پیچھے پلٹے، اگر ان حضرات کے جو دلائل آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ گئے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ایک وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، دو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تین اور حضور کی وہ 100 سال والی حدیث۔ جب آپ کو اور مجھے یہ اتنی آسانی سے سمجھ میں آ سکتے تو پھر صوفیاء کو نہیں سمجھ میں آ رہے تھے یہ دلائل؟ ان کے ہوتے ہوئے پھر وہ حضرت خضر کی حیات کے کس طرح قائل ہوئے؟ سوال سمجھ میں آیا نہیں؟ بات انشاءاللہ وہیں آ کر رکے گی کہ جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انہی مرحلوں سے گزرتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ دونوں طرف ہمارے ہی اکابر ہیں، لیکن وہ مجدد الفسانی تھے نا۔ میں نے یعنی دیکھیں مدرس حرم نے کیا بات لکھی ہے، فرمایا یہ چیز چکھنے کی ہوتی ہے، میں اور آپ ان راہوں کے راہی نہیں ہیں اس لیے حیران ہو جاتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ آپ بتا دیں کہ اس مسئلے کا حل کیا، حضرت خضر حیات ہیں یا نہیں، آپ بتا دیں۔
اپنے ہی آنکھوں کے تارے، ہمارے ہی دل کا سرور ہیں جو دونوں طرف ہیں، تو ہمارا تو دل نہیں کرتا کہ ہم کسی ایک کو بھی چھوڑیں۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کی ملاقات ہم خضر سے کرا دیتے ہیں، آپ خود ہی ان سے پوچھ لیں کہ زندہ ہو یا چلے گئے۔ بقایا انشاءاللہ 2 ہفتے بعد۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا، ابھی پتہ نہیں کتنے اس نقطے پہ ابھی اسٹاپ لگیں گے، ابھی آپ حوصلہ رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ